نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس مجلس کا عنوان حضرت مولا کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ محبوب، آپ ان لوگوں سے ارشاد فرما دیں کہ تم بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی بلا لو، ہم بھی بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لاؤ۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں تو لعنت، اللہ کی لعنت کرتے ہیں اس شخص پر، اس جماعت پر کہ جو جھوٹی ہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں تفسیر کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو نجران کے ساتھ یہ جو وفد نجران کا آیا تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرے اور مباہلے کا چیلنج انہوں نے کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیہ کریمہ نازل کر کے فرمایا، محبوب آپ ان سے کہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے جن بیٹوں کو لے کر گئے تھے، ان میں سے ایک کا نام امام حسن تھا اور دوسرے کا نام امام حسین تھا، اور فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے جس خاتون کو لے کر گئے تھے وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم اپنے آپ کو لاؤ۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ حضرت مولا کائنات کی ذات کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ اب شارحین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جمع کا کم از کم اطلاق دو پر ہوتا ہے، ابنا انا و ابنا اکم۔ ابنا جو ہے یہ بیٹوں کی جمع ہے، تو یہاں پر جو ہے دو بیٹوں کا ذکر کیا، امام حسن اور حسین۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان کو منسوب کر دیا گیا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ حضور کے تو بظاہر کوئی بیٹے نہیں تھے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو حضور کے تو بیٹے ہی نہیں تھے، تو پھر ان کو لے کر کیوں گئے؟ تو یاد رکھیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا نسب اس کی اولاد سے جاری ہوتا ہے، اس کی پشت سے چلتا ہے۔ فرمایا میرا نسب میرے علی کی پشت سے چلے گا۔ تو گویا علی کی جو اولاد ہے وہ در حقیقت مصطفیٰ کی اولاد ہے، علی کے جو بیٹے ہیں وہ در حقیقت مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حسین کو کبھی بھی کسی بھی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا نواسا کہا ہو، جب بھی فرمایا ہے ان کو اپنا ابن ہی کہا ہے، ان کو اپنا بیٹا ہی فرمایا۔ تو حضور کے بیٹے ہیں، تو بیٹوں کی جگہ پر امام حسن اور حسین کو لے کر گئے، اور چونکہ یہ پوری امت کے جو ہے وہ سردار ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، اور بالخصوص جنتی نوجوانوں کے تو سردار ہیں ہی، پوری امت کے سردار ہیں، تو بیٹوں میں صرف ان کو لے جانا پوری امت کے بیٹوں کی جو ہے وہ انہی کے حوالے سے جو ہے
وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ۔ اب نساء بھی جمع ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک خاتون کو لے کر گئے جو کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور کسی خاتون کو نہیں لے کر گئے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ میری یہ بیٹی پوری امت کی خواتین کی سردار ہے۔ اب جب سردار جب آ جاتا ہے تو وہ گویا ساری قوم ہی آ گئی، تو حضرت خاتون جنت کا آ جانا گویا ساری خواتین کا آ جانا تھا۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ محبوب ان سے کہیں کہ اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو لے کر آئے تو حضور اپنے آپ کو بھی لے کر گئے، اپنے ساتھ مولا کائنات کو بھی لے کر گئے۔ تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنے آپ کو لانے کی بات تھی تو حضور چلے گئے، کافی تھا، مولا کائنات کو لے کر کیوں گئے؟ تو آقا علیہ السلام اس وجہ سے لے کر گئے، مفسرین کرام فرماتے ہیں چونکہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی، حضرت پیر محل شاہ صاحب فرماتے ہیں لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا، کہ مولا کائنات کا گوشت حضور کا گوشت ہے اور مولا کائنات کا جسم حضور کا جسم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو جب دونوں میں فرق ہی نہیں ہے، دونوں کا گوشت ایک ہے، دونوں کا خون ایک ہے، دونوں کا جسم ایک ہے، تو گویا وہ ایک ہی جسم گیا ہے۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت مولا کائنات کا جانا ہے وہ گویا ایک ہی ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ اے علی انت منی وانا من، فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو مولا کائنات جو ہیں وہ ذات مصطفیٰ سے جدا نہیں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس نے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا گویا اس نے رب کو دیکھ لیا، اور حضور کا فرمان بھی ہے فقط من رعانی فقد رع الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے مولا کائنات اس نے رب کو دیکھ لیا، کیونکہ رب کے سارے جلووں کی جو مرکز ہے، جو ذات مرکز ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رب کے سارے جلوے مصطفیٰ پر برستے ہیں، تو جب ایک جلوہ بلکہ جلوے کا ایک حصہ جو سوئی کے ناکے کے برابر تھا کوہ طور پر پڑتا ہے تو وہ رب کے جلوے کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو جس ذات پر جلوے کا ناک سوئی کے ناک کے برابر نہیں بلکہ جلووں کا رخ ہی مصطفیٰ کی ذات پر ہے، تو پھر وہ ذات مصطفیٰ کیوں نہیں ان کو دیکھنا، کیوں نہیں خدا کو دیکھنا ہوگا؟ تو خدا کے جلووں کی محور اور مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ کو دیکھا گویا خدا کو دیکھا۔ مصطفیٰ کے جلووں کا مرکز مولا کائنات کی ذات ہے، جس نے مولا کائنات کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے علی کا چہرہ دیکھا گویا عبادت کر لی۔ اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ جس نے چہرہ نہ دیکھا، کسی نے پشت دیکھی، تو فرمایا اس کے لیے بھی حضور کا فرمان ہے کہ جس نے حضور حضرت مولا کائنات کا پشت دیکھی، اس کا چہرہ نہ دیکھا، پشت دیکھی، فرمایا وہ بھی عبادت کی۔ اور جس نے نہ چہرہ دیکھا نہ پشت دیکھی، جیسے آج جس دور میں ہم موجود ہیں ہمارے سامنے بظاہر ذات علی موجود نہیں ہے، بظاہر ہم مولا کائنات کا نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں نہ پشت دیکھ سکتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے بھی عبادت میں سے کوئی حصہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا الذکر علی عبادت، فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا جس نے چہرہ دیکھا علی کا اس نے عبادت کر لی، جس نے حضرت مولا کائنات کی پشت دیکھی اس نے عبادت کر لی۔ اب جو نہ چہرہ دیکھ سکا نہ پشت دیکھ سکا، فرمایا اس کے لیے بھی حصہ ہے، اس نے ذکر علی کر لیا، اس نے بھی عبادت کر لی۔ ذکر علی بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہذا ذات علی جو ہے سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جو ذات علی کو سمجھ گیا وہ مصطفیٰ کو سمجھ جائے گا، کیونکہ ذات علی جو ہے وہ ذات ہے جس کے بارے میں محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی
علم بھی بٹتا ہے تو علی کے ذریعے سے بٹتا ہے. میں علم کا شہر ہوں, میرا علم اگر میرے علم کی خیرات امت تک پہنچے گی تو وہ علی کے تھرو پہنچے گی, علی کے ذریعے سے پہنچے گی, کیونکہ میں شہر ہوں تو دروازہ یہ ہے. ہر چیز کا داخلہ شہر کے اندر دروازے سے ہوتا ہے. فرمایا میرا علم اگر امت تک ڈلیور ہوگا, میرا علم امت تک پہنچے گا, وہ ذات علی سے پہنچے گا. اگر حکمت کی باتیں امت تک پہنچیں گی تو ذات علی سے پہنچیں گی. فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابوہا, میں حکمت کا گھر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. اور آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ ذات علی کے پاس علم کتنا تھا. اب حضور نے جو فرمایا ہے کہ علم کا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, اگر دروازے کا علم اگر ہمیں سمجھ آ گیا نا تو پھر ذات مصطفیٰ کا علم بھی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. لیکن میں جانتا ہوں قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نہ ہوگا کہ جو ذات علی کے علم کو سمجھ سکے. جو ذات علی کے علم کو نہیں سمجھ سکتا وہ مصطفیٰ کے علم کو بھی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ علی کا علم جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو جس کی سمجھ میں علی کا علم نہیں آ سکتا وہ مصطفیٰ کا علم کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو جو علی کا علم نہیں سمجھ سکتا وہ خدا کا علم کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس وجہ سے حضرت مولا کائنات کس قدر ذہین تھے اور کس قدر عالم تھے. ایک مجمع میں آقا علیہ السلام کے اس امتی نے اور حضور کے داماد نے ارشاد فرمایا سلونی اما شئتم الا العرش, فرمایا کہ مجھے جو بھی تم سوال کرنا چاہتے ہو کرو, میں تمہیں اس کا جواب دوں گا سوائے عرش کے. اور یہ اعلان کائنات میں صرف 2 ہستیوں نے کیا ہے. رب تو عالم الغیب ہے, وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دنیا میں انسانوں میں صرف 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے, اعلان عام کہ کوئی سا بھی سوال کرو, چاہے اس سوال کا تعلق ماضی سے ہو, اس کا تعلق حال سے ہو, اس کا تعلق مستقبل سے ہو, اس کا تعلق انسانوں سے ہو, حیوانوں سے ہو, چرند سے ہو, پرند سے ہو, حیوانات سے ہو, نباتات سے ہو, کسی بھی ذات سے اس کا تعلق ہو, فرمایا تم مجھ سے پوچھو میں اس کا جواب دوں گا. فرق صرف اتنا ہے. محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا سلونی اما شئتم, کہ مجھ سے جو چاہتے ہو سوال کرو اس کا جواب دیا جائے گا, تو آقا علیہ السلام نے عرش کی قید نہیں لگائی. یہ نہیں کہا کہ عرش کے علاوہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. کیوں؟ کیونکہ میرا مصطفیٰ جو ہے وہ عرشوں کے اوپر سے بھی ہو کر آیا ہے. محبوب جانتے ہیں عرش کیا ہے اور عرشوں کے اوپر کیا ہے. حضور کو عرش کا بھی علم ہے, عرش کے اوپر کا علم بھی ہے. لہذا آقا علیہ السلام زمین کے علم کا بھی جانتے ہیں, زمین کا علم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہے, اور کائنات کی ہر چیز کا علم مصطفیٰ علیہ السلام جانتے ہیں, چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو, حال سے ہو, مستقبل سے ہو, کسی بھی ذات سے ہو. اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو اس کا جواب دیا جائے گا. جب ذات علی کی باری آئی تو مجمع عام میں آپ نے بھی ارشاد فرما دیا, فرمایا سلونی اما شئتم الا العرش, فرمایا مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھو سوائے عرش کے, کیونکہ عرش پر میرا محبوب گیا ہے, میں نہیں گیا. عرش کے نیچے کی خبریں میں بھی دے سکتا ہوں, وہ پہلے آسمان کے اوپر کی ہوں, وہ دوسرے آسمان کے اوپر کی ہوں, وہ تیسرے آسمان کے اوپر کی ہوں, وہ جنت کی ہوں, دوزخ کی ہوں. کوئی بھی تم مجھ سے سوال کرو گے عرش کے علاوہ تو وہ دنیا سے اس کا تعلق ہو, اس کا تعلق فضا سے ہو, اس کا تعلق آسمانوں سے ہو, فرشتوں سے ہو, جنت سے, دوزخ سے, کوئی بھی ہو, اس سوال کا جواب میں تمہیں ارشاد فرماؤں گا. اور کسی نے پوچھا حضرت آپ کو یہ علم کہاں سے ملا, آپ اس علم کے وارث کیسے بن گئے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جب محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا تو فرمایا حضور کو غسل جب دیا گیا تو آقا علیہ السلام کی ان بھووں پر اور حضور کی پلکوں پر جو پانی ٹھہر گیا تھا غسل کا, میں نے اپنے لبوں سے ان کو چوس لیا. اس پانی کے صدقہ سے اللہ نے میرا سینہ علم سے بھر دیا ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والے پانی کی برکت دیکھیں. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ میرا جو سینہ علم سے بھرا ہوا ہے تو یہ فیضان مصطفیٰ ہے, اور یہ آقا علیہ السلام کے غسل کے پانی کا جو ہے فیضان اور برکت ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے قطرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا فرما دیا.